الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جن لوگوں پر رحمت فرماتا ہے، جن لوگوں کے لیے رحمت کو کھول دیتا ہے، فرمایا فلا ممسک لہا، فرمایا اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب لوگوں پر رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، جس شخص پر، جس قوم پر، جس قبیلے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اب اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اور آگے کیا فرمایا؟ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، فرمایا اور اللہ تعالیٰ جس پر رحمت کا دروازہ بند کر دیتا ہے، جس قوم پر، جس قبیلے پر اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو اب رحمت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کے بند کرنے کے بعد کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کو کھول سکے. اور آگے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے چونکہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، ہر چیز کو پالنے والا میں ہوں، ہر چیز کو بنانے والا میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، میری مشیت ہے، تو اس وجہ سے جس پر میں چاہوں رحمت کا دروازہ کھول دوں، جس پر چاہوں رحمت کو بند کر دوں. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے اور اس کے آگے تو کوئی چیز نہیں ٹک سکتی. تو اور اللہ تعالیٰ نے جو رحمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور ہم پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کرم فرمایا کہ ہم کو ایک مسلم گھرانے میں پیدا فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہیں اور پیدا فرما دیتا، اس پر کوئی سوال تو نہیں ہو سکتا، نہ کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، کیونکہ جب ہر چیز اس کی ہے، یہ سانس بھی ہمارا نہیں ہے، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، اولادیں ہماری نہیں ہیں، یہ دولت، مال، گھر بار کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو چاہتا کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، یہ رحمت فرمائی کہ ہم کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا، اور پھر ہم کو ہر چیز عطا فرمائی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہو، ہر چیز عطا فرمائی. اور کیوں؟ فرمایا کہ میں نے رحمت، مسلمانوں پر رحمت کھول دی ہے، اب اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور جس سے میں رحمت کو روک دیتا ہوں، جو دشمن ہوتے ہیں، دشمنان اسلام ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے احکام کو نہیں مانتے، اس کے محبوب سے محبت نہیں کرتے، اس کے محبوب کی نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے اٹھ جاتی ہے. پھر فرمایا جو اٹھ جاتی ہے اس کے بعد اب ان پر کوئی رحمت نہیں ہو سکتی، کسی کے پاس یہ قدرت نہیں ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اب ہم کو تو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور کس بات سے رحمت اٹھ جاتی ہے. بظاہر تو ہم کو کسی بات پر یقین نہیں ہے، کسی کا نہیں پتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کرتا ہے، وہ جس پر چاہے رحمت کے دروازے کھول دے، جس پر چاہے رحمت کے دروازے بند کر دے. تو فرمایا کہ پھر ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ تو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا کہ عرفہ کی رات کو ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا لا نحل لرجل امسا قاطع رحم الا قام عنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جس نے قطع رحمی کی ہے، قطع تعلق کی اختیار کی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگی ہے اس کی، اگر ایسا کوئی شخص یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، وہ ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلا جائے. اور آگے کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک نوجوان تھا، وہ اس حلقے کے آخر میں بیٹھا ہوا تھا، اس مجمع کے آخر میں بیٹھا ہوا تھا. وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی خالہ کے پاس چلا گیا. اپنی خالہ کے ساتھ اس کی ناراضگی تھی، اپنی خالہ کو جا کر اس نے یہ حدیث مبارکہ حضور کی سنائی اور بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، تو میں حضور کے اس فرمان کے مطابق تم سے صلح کرنے کے لیے آیا ہوں.
وہ اپنی خالہ کے پاس جاتا ہے، صلح کرتا ہے، وہ راضی کرتا ہے، راضی کرنے کے بعد پھر واپس حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اسی حلقے میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب وہ واپس آیا تو حضور نے فرمایا کہاں پر گئے تھے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ تھا، میں اپنی خالہ کے ساتھ ناراض تھا، تو آپ کا فرمان مبارک سنا تو میں جا کر ان کو راضی کر کے آیا ہوں۔ تو اب آگے حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا اجلس، بیٹھ جا، اس حلقے میں بیٹھ جا۔ پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ اٹھ کر چلا جا۔ کوئی ایسا شخص اگر موجود ہے تب اٹھ کر چلا جائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن جب وہ راضی کر کے آیا تو پھر کیا فرمایا کہ بیٹھ جا، اور آگے فرمایا فقط احسنت، فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا الا انها لا تنزل الرحمہ على قوم فیہم قاطع رحم۔ حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں خبردار ایک بات سن لو، ایک بات یاد رکھنا۔ فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کر رکھا ہو، قطع تعلقی کر رکھی ہو، ناچاکی کر رکھی ہو، لیکن کوئی شرعی عذر نہ ہو، تو فرمایا کہ وہ ایک شخص ہے، لیکن فرمایا اس کی پوری قوم پر، اس پورے مجمع پر، اس پورے قبیلے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر، اس قبیلے پر رحمت نازل نہیں فرماتا۔ کس قوم پر؟ جس قوم میں سے کوئی ایک شخص، سارے قوم کی بات نہیں ہو رہی، سارے قبیلے کی بات نہیں ہو رہی، فرمایا کوئی ایک شخص ایسا ہو کہ جس نے ناحق طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا صلہ رحمی جو ہے اس کو چھین کر رکھا ہو اور ناراضگی اختیار کر رکھی ہو، ایک شخص کی وجہ سے پورے قبیلے پر، پورے گھر پر، پورے مجمع پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی ناراضگیاں ختم کرو، ہمارے درمیان جو رشتہ داریاں ہیں ان کو بحال کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اور پھر آگے فرمایا، محدثین فرماتے ہیں کہ اب بڑا عجیب بات ہے کہ گناہ تو ایک بندے نے کیا، اب قطع تعلقی والا کام تو ایک بندے نے کیا، لیکن اس کا وبال جو ہے وہ پوری قوم پر آ رہا ہے۔ اس کا وبال اور اس کی مصیبت ہے، اس کی جو رحمت سے محرومی ہے وہ پورے قبیلے پر ہے، وہ پورے اس مجمع پر ہے، پورے گھر پر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں محدثین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ایسا ہے، گھر میں ہے یا قبیلے میں ہے یا قوم میں ہے، وہ شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہے، قطع تعلقی اس نے کر رکھی ہے، تو فرمایا کہ اور لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، جو باقی قبیلے والے ہیں وہ اس کی مدد کرتے ہیں، یا مدد نہیں بھی کرتے لیکن ان کو راضی نہیں کرواتے۔ ویسے ہمارے معاشرے کا حال تو ہر کسی کو پتا ہے کہ ہمارا کام کیا ہوتا ہے یا ہم کس پہلو میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ مدد نہیں بھی کرتا لیکن قدرت رکھتا ہے کہ ان کا راضی نامہ کروا دے، لیکن پھر بھی راضی نامہ نہیں کرواتا، تو فرمایا کہ وہ بھی اس میں برابر کا شریک ہو جائے گا۔ کیوں؟ دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اس وجہ سے کیونکہ اگر کوئی ایک شخص گناہ کرتا ہے اور جو اس کے باقی آگے پیچھے کے لوگ ہیں، اس کے قبیلے کے لوگ ہیں، گھر والے ہیں یا وہ معاشرے کے لوگ ہیں، اب اس گناہ کو روکتے نہیں ہیں، اس شخص کو روکتے نہیں ہیں طاقت ہونے کے باوجود، اور طاقت کے بھی 3 طریقے ہوتے ہیں، یا ہاتھ سے روکا جائے یا زبان سے روکا جائے، اور اگر حد سے بڑھ جائے تو پھر دل میں برا جانا جائے۔ تو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دل میں برا جانا جائے، ابھی انسان ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے، زبان سے بھی روک سکتا ہے۔ تو فرمایا ایسی طاقت ہو، زبان سے بھی روک سکتے ہو، ہاتھ سے بھی روک سکتے ہو، پھر بھی نہ روکو گناہ سے، تو فرمایا تم بھی اس گناہ میں اس کے برابر کے شریک ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ اب پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھ جاتی ہے، اور پھر آج ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں، پیروں کے پاس آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ گھر میں سکون نہیں ہے، ہر چیز ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے آئے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی نہیں ہے؟ جب ہم ایک بھائی، یہ تو ایک مجمع کی بات فرمائی کہ ایک رشتہ داری کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری کو نہیں نبھاتا، تو جو سگے بھائی گھر میں رہ کر ناراض ہوتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی تو پھر سکون کبھی نہیں آ سکتا، چاہے جو مرضی کر لو۔ آج لوگ دوڑتے ہیں کہ تعویذ ہو گئے، یہ ہو گیا، جادو ہو گیا۔ جادو کہاں سے آیا؟ تعویذ کہاں سے آئے؟
یہ اللہ تعالیٰ کا جب کلمہ پڑا، دین سچا ہے، حضور کی ذات مبارکہ جب سچی ہے، تو پھر یہ سارے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ ہم میں کوتاہی ہے، کیونکہ ہم نے یہ ناراضگیوں کو پال رکھا ہے، اور فرمایا رحمت نہیں ہوتی، تو جب رحمت نہیں ہوگی تو پھر سکون کیسے آئے گا؟ پھر جتنے مرضی تعویذ لے جاؤ، دم کروا کے چلے جاؤ، پھر اثر نہیں ہوتا۔ جب گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے گھر کا ماحول بڑا خراب ہے، اولاد جو وہ بات نہیں سنتی، سکون نام کی چیز نہیں ہے، دل میں قرار نہیں ہے۔ حالانکہ اگر پیچھے دیکھا جائے تو بزرگان دین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کے دور میں بھی یہ سارے معاملات ہوتے تھے، جادو بھی تھا، یہ تعویذ داغے بھی تھے، کالا علم بھی تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن آپ محفوظ کس طرح تھے؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی رسی کو تھام کے رکھا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوہ حسنہ کو تھام کے رکھا ہوا تھا۔ اور آپ اس طرح اگر ہو بھی جاتا، کوئی ناراضگی ہو بھی جاتی، تو جب حدیث مبارکہ کانوں میں پڑتی تو پھر فوراً جا کر راضی نامہ کر لیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے آج کے دور میں اگر کسی کو سکون چاہیے یا اللہ تعالیٰ کی، انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم اس کی کھیتی ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ اب جو مالک، کسان جو اپنی زمین کا مالک ہوتا ہے، وہ جو مرضی کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، چاہے تو وہ کھیتی کو جلا دے، چاہے تو کاٹ کر کھا جائے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی کھیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کو حاصل کرنی ہے، تاکہ دنیا میں جو زندگی ہے اس میں انسان سرخرو ہو سکے۔ تو وہ کیسے ہوگی؟ کہ جب ہم اپنی ناچاکیوں کو دور کریں گے، اپنی رشتہ داریوں کو بحال کریں گے، تو پھر جا کے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم ان ساری چیزوں، فرمایا کہ میں رحمت کا دروازہ جس پر کھول دیتا ہوں، پھر اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ جب آپ پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی، جب گھر کا ماحول ایسا ہو جائے گا، تو پھر کسی کا جادو اثر نہیں کرے گا، پھر کسی کے تعویذ اثر نہیں کریں گے، پھر کوئی جو یہ دوسری طاقتیں وہ اثر نہیں کریں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، فرمایا کہ جس پر میری رحمت ہو جاتی ہے اب اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے ضروری یہ ہے کہ آج کل ہم کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے کردار کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے، باقی معاملات خود اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب